السلام علیکم. میرا نام سارہ گیلانی ہے اور میں پروفیشن کے طور پہ ویسے ڈاکٹر ہوں. بون میرا ٹرانسپلانٹ فزیشین تھی. اچھا، جب میں نے PTCC جوائن کیا تو اس سے پہلے سر سلمان کافی ہمیں خراب کر چکے تھے. تو اپنی ویڈیوز کے ذریعے اور سارا کچھ، تو پورا دن یہی سوچ چلتی رہتی تھی کہ بھائی بہت گڑبڑ ہے. لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سی گتھیاں تھیں جو مجھ سے سلجھ نہیں رہی تھیں، اور سب سے زیادہ میرے خیال میں میرے پاس ساتھی نہیں تھے. تو وہ جب PTCC کیا تو الحمدللہ اتنا ساتھ ملا، اتنے ساتھی ملے. اور ابھی بھی ہم ہادی صاحب کا تو بالخصوص بہت دماغ کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت صبر عطا کیا ہے کہ وہ ہماری اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں. تو جب PTCC کے میں آئی تو سب سے آسانی جو مجھے ہوئی نا وہ یہ تھی کہ ہمیں ہمیشہ خواتین کو خصوصاً ایک بات سننے کو ملتی ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. اب دیکھو تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بچوں کو ٹائم دو، فلاں کرو، تمہارا اپنا کوئی ٹائم نہیں ہے. اچھا، وہ الحمدللہ مجھے یہ تحفہ ملا کہ مجھے تو پتہ چلا کہ میرا تو بڑا ٹائم ہے. اور پھر اس سے یہ ہوا کہ جب اب خود کو ٹائم دینا شروع کیا تو سب سے بڑھ کر جو چیز مجھے ملی وہ اپنا رب ہے. اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے رابطہ بنانے کا بہت موقع ملا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خود سے باتیں کرنا اور خود سے ہم کلام ہونے کی جو نعمت ہمیں ملی ہے نا، اس نے بہت ساری چیزیں سلجھا دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زبردست پیرنٹ بن چکی ہوں، ہرگز نہیں. میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں جو کہ آج بھی ہیں. آج بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اوف، کہیں میں ایک تو یہ کہ ہم زنجیریں بھی باندھ دی گئی ہیں، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور پھر ان زنجیروں کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہوتا یہ کہ وہ اچھی بریانی پکتی ہے نا، ورنہ تو ہم جلا دیتے تھے سب کچھ. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صبر کے ساتھ، کہیں رک جاتے ہیں، کہیں ان کی سن لیتے ہیں. اب یہ ہونے لگا ہے کہ بچے مجھے خط لکھنے لگ گئے، ہم ایک ہی گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں. وہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. ہر بچے کے ساتھ میرے گھر میں بہت سبلنگ رائیولری اتنی اب بھی ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی. لیکن الحمدللہ جو 1 to 1 ٹائم دینے کا ایک مشورہ سلمان صاحب نے دیا تھا ایک کلاس میں بھی اور ان کے کچھ سیشنز میں بھی، اس سے مجھے اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ اچھا یہاں میرے بچوں کو میری الگ سے ضرورت جو تھی وہ پوری ہو رہی ہے. اور بالخصوص میرے سے اپنی جاب نہیں چھوڑی جا رہی تھی. اور وہ میں نے PTCC کے دوران ہی، کیونکہ نہ ریفلیکشن لکھی جا رہی ہیں نہ کچھ ہے، بس میں اپنی کلاس میں حاضری کرتی تھی کہ اچھا میری حاضری لگانی ہے اور ریفلیکشن سوچنی ہے، اپنے آپ کو آڈیو نوٹ لکھے، بہت کچھ واللہ. لیکن اس سے ہوا یہ کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھے کچھ کشتیاں جلانی پڑیں گی اگر آگے چلنا ہے. تو الحمدللہ میں نے وہ کشتی جلائی اور اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے ہماری زندگی ابھی کتنا ہی عرصہ ہوا ہے لیکن اتنی اس میں امپروومنٹ آئی ہے. ہمارا گھر بن گیا ہے. وہ ایک ہاسٹل جس کی میں وارڈن تھی اب وہ ویسے نہیں رہا الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے، میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے ایسے لوگوں سے ملایا اور ایسے لوگوں سے رابطہ میرا ہوا کہ الحمدللہ میں کبھی کسی کی انگلی پکڑتی ہوں، کبھی کسی کی انگلی پکڑتی ہوں، اور میرے پاس چلنے کے لیے اچھے ساتھی، اچھے ہمراہی ہیں. اور ایک اور بات جو میں نے بہت سیکھی اور کلاس میں سیکھی اور الحمدللہ وہ یہ کہ امام شافعی کا ایک کال تھا، میں نے ایک کلاس میں بھی شیئر کیا تھا ریفلیکشن میں، کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ روز حشر کسی شخص کا امتحان میری وجہ سے لمبا ہو جائے. تو وہ جو دل میں ایک گرجز تھے نا ہر وقت، مطلب ایک وقت میں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں کچھ نہیں کہوں گی، آخرت میں پوچھوں گی. ٹھیک ہے، ایک حوصلہ تھا کہ اللہ جواب دے دے، اللہ سوال لے لیں گے. لیکن جب یہ ہوا کہ اچھا بھائی مطلب میری وجہ سے کسی کا امتحان مشکل ہو جائے گا، تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی پاس کرا دے اور اس کو بھی پاس کرا دے تو میرا اس میں کیا جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو وہ جو ایک بیٹھ کر ہر انسان کو چھوٹے سے بڑے دکھ، اس میں یہ موقع ملا کہ کوشش کی جائے کہ وہ تمام غم اپنے دلوں سے نکالے جائیں، کیونکہ وہ اتنے بڑے غم نہیں ہیں. نہ ہمارا کسی نے سر کاٹا ہے، نہ ہمارے کسی نے، اللہ معاف کرے، کسی کو مطلب جو بھی تکالیفیں چاہے وہ ہم دیکھیں تو ہمارے انبیاء، ہمارے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، انہوں نے بہت بڑے غم اٹھائے ہیں. ہم نے اس کے مقابلے میں کوئی غم نہیں اٹھایا. اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو گہرا کر سکیں اور ایک دوسرے میں محبت ایک دوسرے میں بانٹ سکیں. وہی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جزاک اللہ خیر.